روز صبح وہی الارم کی آواز، پھر ٹریفک میں پھنسنا، دفتر میں بیٹھے بس گھڑی دیکھتے رہنا، اور سارا ہفتہ بس ویکینڈ کا انتظار۔ کہیں یہ آپ کی کہانی تو نہیں؟ اکثر لگتا ہے نا کہ زندگی بس ایک لکھی لکھائی پٹری پہ چل رہی ہے، پر کیا واقعی یہی ایک راستہ ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی عام، آپ کہہ سکتی ہیں کہ روزمرہ کا تجربہ ہے جو زیادہ تر لوگ جیتے ہیں، اور آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ ایم جے ڈیمارکو کی کتاب انسکرپٹڈ لائف، لبرٹی اینڈ دا پرسیوٹ آف انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے۔ اچھا۔ جی، یہ کتاب نا صرف کامیابی، پیسہ، خوشی، ان سب کے بارے میں جو ہمارے عام خیالات ہیں ان کو چیلنج کرتی ہے، بلکہ یہ بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ بھئی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہماری اپنی مرضی کی ہے؟ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ سمجھیں کہ ڈیمارکو جسے اسکرپٹڈ زندگی کہہ رہے ہیں وہ آخر ہے کیا، مطلب وہ پہلے سے طے شدہ سماجی راستہ۔ جی، اور پھر دیکھیں گے کہ کتاب اس کے مقابلے میں انسکرپٹڈ یعنی اپنی مرضی کی خود لکھی ہوئی زندگی کا کیا متبادل بتاتی ہے، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں۔ تو بنیادی سوال وہی ہے، جو زندگی ہم جی رہے ہیں، کیا وہ سچ میں ہمارا اپنا انتخاب ہے؟ اور یہیں سے نا بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف نوکری یا پیسے کمانے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ایک طرح سے ہمارے پورے سماجی نظام، ہماری تربیت اور وہ جو اندیکھے اصول ہیں نا، جو لاشعوری طور پر ہماری زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں، ان کا ایک گہری نظر ہے۔ ڈی مارکو کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر ایک ایسے آپریٹنگ سسٹم پہ چل رہے ہیں جسے دوسروں نے ہمارے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ اچھا۔ تو یہ اسکرپٹ، یہ پہلے سے لکھا ہوا راستہ، یہ ہے کیا چیز کتاب کے مطابق؟ کتاب کہتی ہے یہ ایک جانی پہچانی ترتیب ہے، مطلب اسکول میں اچھے نمبر لاؤ، ہاں، پھر کالج جاؤ، ڈگری لو، بھلے قرض لے کر، پھر ایک محفوظ سی نوکری ڈھونڈو، بالکل سیف اینڈ سیکیور۔ ہاں، جہاں آپ اپنا وقت بیچ کر پیسہ کماؤ، پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھو کارپوریٹ سیڑھی پر، چیزیں خریدو تاکہ لگے کہ ہاں بھائی کامیاب ہو۔ دکھاوا یعنی؟ جی، دکھاوا، اور اپنی کمائی کا تھوڑا سا 10% بچاتے رہو، اور بس بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کا انتظار کرو۔ یہ ہے وہ اسکرپٹ۔ یہ تو واقعی بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ ہاں، اور مصنف اپنی مثال دیتے ہیں کہ وہ خود بھی متوسط طبقے میں پلے بڑھے تو بالکل اسی اسکرپٹ کے لیے پروگرام ہوئے تھے۔ وہ ایک شو کا ذکر کرتے ہیں، لائف سٹائلز آف دا رچ اینڈ فیمس۔ او ہاں، یاد ہے۔ جی، وہ دیکھ کر ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ بھائی بڑی زندگی، بڑے خواب، یہ تو بس امیروں یا مشہور لوگوں کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے تو بس یہی راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ راستہ اتنا نارمل کیوں لگتا ہے سب کو؟ کون ہے وہ طاقتیں جو ہمیں اسی طرف دھکیلتی ہیں؟ کتاب میں انہیں ایک نام دیا گیا ہے، سیڈرز، یعنی بیج بونے والے۔ سیڈرز؟ اچھا۔ جی، یہ وہ ادارے ہیں، وہ اثرات ہیں جو اس اسکرپٹ کو ہمارے ذہن میں پکا کرتے ہیں، جیسے خاندان۔ ہاں، اچھی نوکری کرو بیٹا۔ بالکل۔ پھر تعلیمی نظام جو کہتا ہے ڈگری تو لازمی ہے، میڈیا جو دکھاتا ہے کہ کامیابی مطلب مہنگی چیزیں، حکومت، وہ بھی چاہتے ہیں سب معمول پہ چلیں، جی، اور خاص طور پر مالیاتی صنعت جو کہتی ہے ہمارے ذریعے پیسہ لگاؤ، دھیرے دھیرے امیر بنو۔ یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں کہ اس اسکرپٹ سے ہٹ کر سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف راستہ نہیں، یہ ایک پورا سسٹم ہے جو ایک اوسط درجے کی، فرما بردار اور دوسروں پر انحصار کرنے والی زندگی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف پریشر نہیں ہے، یہ پورا ایک ڈھانچہ ہے جو ہمیں ایک طرف لگا دیتا ہے۔ اچھا، کتاب میں اس اسکرپٹڈ زندگی کے اندر بھی 2 راستوں کا ذکر ہے، سڈ واک اور سلو لین۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، یہ 2 اہم کیٹیگریز ہیں۔ سڈ واک وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے لوگ بس آج میں جیتے ہیں، جو کمایا اڑا دیا، اچھا، اکثر قرض میں ڈوبے، مالی طور پر ہمیشہ غیر محفوظ۔ ان کا فلسفہ ہوتا ہے بس آج مزے کر لو، کل کس نے دیکھی ہے۔ کتاب میں ایک ایتھلیٹ کی مثال ہے جس نے کروڑوں کمائے لیکن سب اڑا دیے اور آخر میں کچھ نہیں بچا، مطلب کوئی مالی ڈسپلن نہیں ہوتا ان میں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا راستہ سلو لین؟ یہ تو ذمہ دارانہ لگتا ہے، بچت کرنا، انویسٹ کرنا۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ سلو لین وہی راستہ ہے جو عام طور پر مالی مشیر بتاتے ہیں جی، کہ بھائی کفایت شعاری سے رہو، کم خرچ کرو، اپنی آمدنی کا تھوڑا حصہ، سمجھے 10% بچاؤ، اسے سٹاک مارکیٹ میں لگاؤ، میوچول فنڈز میں ڈالو، اور بس انتظار کرو۔ کئی دہائیوں تک
امید رکھو کہ 60-65 سال کی عمر میں آرام سے ریٹائر ہو جاؤ گے۔ یہ ہے کل کے لیے آج قربان کرو والا فلسفہ۔ لیکن کتاب تو اس پر بھی تنقید کر رہی ہے۔ کیوں بھئی؟ یہ تو کافی محفوظ آزمودہ راستہ لگتا ہے۔ دیکھیں، کتاب کی تنقید نہ کافی گہری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ سے آپ کی جوانی مانگتا ہے، آپ کی توانائی۔ کس کے بدلے میں؟ مستقبل کے ایک ایسے انعام کے بدلے میں جس کا کوئی بھروسہ نہیں، غیر یقینی ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، آپ کا پورا مالی مستقبل ایسی چیزوں پر منحصر ہو جاتا ہے جن پر آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی یا نیچے، معیشت کا کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ اکثر لوگوں کے لیے کام ہی نہیں کرتا۔ کتاب میں اعداد و شمار ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک پہنچنے والے زیادہ تر لوگوں کے پاس خاطر خواہ بچت ہوتی ہی نہیں ہے۔ امریکہ میں 60% لوگوں کے پاس $25,000 سے بھی کم بچت ہوتی ہے۔ ارے، $25,000 سے بھی کم، پوری زندگی کی کمائی کے بعد؟ جی، تو مصنف اسے کہتے ہیں کہ یہ سودا ہے، جوانی میں کنجوسی کرو تاکہ بڑھاپے میں ویل چیئر خرید سکو۔ وہ اس سے بالکل متاثر نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی بڑی مایوس کن تصویر ہے۔ تو ڈیمارکو کے مطابق یہ سیڈوا کھو یا سولوپرنور دونوں ہی راستے ایک طرح کی غلامی ہیں۔ بالکل، کتاب کا یہی استدلال ہے کہ یہ دونوں راستے آپ کو اصل میں آزاد نہیں کرتے۔ وہ ایک مخفف استعمال کرتے ہیں، ماڈل سٹیزنری۔ ماڈل سٹیزنری؟ جی، میڈیوکر یعنی اوسط درجے کے، اوبیڈینٹ یعنی فرما بردار، ڈیپینڈنٹ یعنی انحصار کرنے والے، انٹرٹینڈ یعنی تفریح میں مگن، اور لائف لیس یعنی بے جان شہری۔ اچھا۔ سیڈواک والے اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، سلووینز والے وقت کے غلام ہیں اور مارکیٹ کے رحم و کرم پر ہے۔ کتاب جو روایتی مالی مشورے ہیں نا، میوچول فنڈز، 401 کے وغیرہ، جی ان پر بھی سخت تنقید کرتی ہے۔ کہتی ہے کہ یہ طریقے عام آدمی کو حقیقی دولت بنانے سے روکتے ہیں۔ اصل فائدہ تو ان مالیاتی اداروں کو ہوتا ہے جو یہ سب چلاتے ہیں۔ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو بھی ایک بہت ہی سست رفتار راستہ کہتے ہیں جو حقیقی آزادی نہیں دیتا، بس ایک امید بیچتا ہے۔ اگر یہ راستے اتنے خراب ہیں بقول ڈیمارکو کے، تو پھر لوگ ان پر چلتے کیوں رہتے ہیں؟ کیا انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جسے کتاب مصنوعی حقیقت یا ہائپر ریالٹی کہتی ہے۔ ہائپر ریالٹی یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ تصورات، عقائد اور قدریں ہیں جو اصل میں شاید حقیقت نہ ہوں، لیکن معاشرہ انہیں حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے اور ہم انہیں مان لیتے ہیں۔ یہ مصنوعی حقیقتیں ہمیں اصل مسائل سے اور حقیقی آزادی کی تلاش سے بھٹکائے رکھتی ہیں، ہمیں الجھائے رکھتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گے کتاب سے؟ ہاں، کئی دلچسپ مثالیں ہیں۔ ایک تو ہے صارفیت یعنی کنزیومرزم۔ اچھا۔ یہ خیال کہ آپ کی پہچان، آپ کی ویلیو، آپ کی خریدی ہوئی چیزوں سے ہے۔ مہنگی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، نئے نئے گیجٹس۔ کتاب میں مثال ہے مرسیڈیز بمقابلہ مٹسوبشی کی، کہ کیسے گاڑی صرف سواری نہیں رہتی، وہ آپ کی سماجی حیثیت بن جاتی ہے۔ ہاں، اسٹیٹس سمبل۔ بالکل۔ یا وہ لمبورگینی والی مثال کہ اسے ویلے پارکنگ میں کتنی خاص توجہ ملتی ہے، اور یہ چیزیں خریدنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں اور پھر اس قرض کی قید میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مصنوعی حقیقت ہے۔ یہ تو بہت عام ہے، ہر طرف نظر آتا ہے۔ دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال ہے کالج ڈگری کی۔ یہ سوچ کہ کالج کی ڈگری بس لازمی ہے، یہ ذہانت کی، قابلیت کی اور پھر مالی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت پختہ یقین ہے لوگوں کا۔ جی، لیکن کتاب اس پر سوال اٹھاتی ہے۔ کہتی ہے کہ ڈگری اکثر صرف یہ دکھاتی ہے کہ آپ نے نظام کی پیروی کی، آپ فرما بردار رہے۔ اچھا۔ وہ مثالیں دیتے ہیں جیسے جج جوڈی یا سول وار کے بارے میں لوگوں کی لا علمی، حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ڈگری علم کی یا قابلیت کی گارنٹی نہیں۔ وہ ان ریسرچ پیپرز پر بھی تنقید کرتے ہیں جو ڈگری کی مالی قدر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اکثر ان کے پیچھے وہی ادارے ہوتے ہیں جو ایجوکیشن لون کے بزنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور تیسری مثال؟ تیسری ہے مصنوعی شخصیت یا ہائپر پرسنالٹی، خاص طور پر سوشل میڈیا کے زمانے میں۔ انسٹاگرام وغیرہ۔
بالکل، لوگ اپنی زندگیوں کی ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جو مثالی ہوتی ہے، ایڈیٹڈ ہوتی ہے، حقیقت سے بہت دور. ہر وقت خوشی، ہر وقت کامیابی، ہر وقت پرفیکٹ دکھنے کا پریشر. کتاب میں ایک ریسٹورنٹ کی مثال ہے جہاں کچھ لڑکیاں بظاہر گرلز نائٹ آؤٹ پہ تھیں، جی. لیکن اصل میں ہر کوئی اپنے فون میں گم تھا، اپنی آن لائن امیج کو مینٹین کرنے میں لگا ہوا تھا. یہ جو دکھاوا ہے نا، یہ ہمیں اپنی اصل زندگی، اصل رشتوں سے دور کر دیتا ہے. تو یہ جو مصنوعی حقیقتیں ہیں، یہ ایک طرح کا جال ہیں جو ہمیں اسی اسکرپٹ میں پھنسائے رکھتا ہے. بالکل، یہ بہت مؤثر قسم کے خلفشار ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں. یہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم سطحی چیزوں کے پیچھے بھاگیں، سماجی تعریف کے پیچھے بھاگیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اصل بے اطمینانی ہے اس کا سامنا کریں یا حقیقی مقصد، حقیقی آزادی کی تلاش کریں. کتاب میں ایلیٹ راجر کا ایک بہت ہی افسوسناک کیس بھی ہے، ایک انتہائی مثال کے طور پر، کہ جب یہ مصنوعی حقیقت کہ مہنگی چیزیں، سٹیٹس آپ کو خوشی دیں گی، قبولیت دیں گی، اور اصل زندگی میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو نتیجہ کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے. جب اسے وہ سماجی کامیابی نہیں ملی جس کا وعدہ اشتہاروں اور میڈیا نے کیا تھا، تو اس کی مایوسی نے خوفناک رخ اختیار کر لیا. اگر یہ اسکرپٹ اتنا طاقتور ہے اور یہ مصنوعی حقیقتیں ہمیں اتنا جکڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی امید بھی ہے؟ کتاب کے مطابق تبدیلی اکثر ایک خاص لمحے سے شروع ہوتی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ سے، جس سے مصنف ایک خاص نام دیتے ہیں، فک دس ایونٹ. یا FTE؟ جی، یعنی وہ لمحہ جب آپ کہتے ہیں بس بہت ہو گیا. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ کی موجودہ حالت کی تکلیف وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور یہ تکلیف تبدیلی لانے کا جو خوف ہے نا، اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. مصنف نے اپنی زندگی سے اس کی کوئی مثال دی ہے؟ ہاں، وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں جب وہ لیمو ڈرائیور کا کام کر رہے تھے. اچھا. ایک رات شدید برفانی طوفان تھا، وہ کہیں پھنسے ہوئے تھے، کلائنٹ کا انتظار کر رہے تھے، ٹھنڈ میں ٹھٹھر رہے تھے، بے بس، مایوس. اس لمحے انہیں شدید احساس ہوا کہ ان کا اپنی زندگی پر کوئی کنٹرول نہیں، وہ ایسی نہیں جینا چاہتے. وہ کہتے ہیں وہی ان کا FTE تھا. اسی لمحے نے انہیں اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کیا. لیکن کیا ہر مایوسی، ہر فرسٹریشن والا لمحہ FT ہوتا ہے؟ نہیں، اور کتاب اس فرق کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے. ایک ہوتا ہے حقیقی FTE، جو آپ کے اندر ایک گہری بنیادی تبدیلی لاتا ہے، آپ کو عمل پر مجبور کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے جعلی FTE، جو بس وقتی غصہ ہوتا ہے، وقتی جھنجھلاہٹ، شکارت. مصنف اس کے لیے ایک کتے کی مثال دیتے ہیں. کتے کی؟ جی، ایک سست کتا جو ایک کیل پر لیٹا ہوا ہے اور ہلکا ہلکا آہ کر آ رہا ہے. جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، تو جواب ملتا ہے شاید درد اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اٹھنے کی زحمت کرے. سمجھ گیا. تو حقیقی FT تب ہوتا ہے جب درد اتنا بڑھ جائے کہ وہ اٹھنے کی زحمت سے زیادہ ہو جائے. تو جب یہ حقیقی FTE آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے بس بہت ہو گیا. اس کے بعد کیا؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جنہیں پار کرنا پڑتا ہے تاکہ واقعی راستہ بدلا جا سکے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی نفسیاتی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کئی اندرونی رکاوٹوں کو توڑنا پڑتا ہے. پہلی تو ہے آرام طلبی، کمفرٹ زون. ہاں، وہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل، جو مانوس تکلیف ہے نا، وہ انجانے خوف سے بہتر لگتی ہے. دوسری چیز ہے فخر اور انا، پرائیڈ، ایگو. کیا آپ وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو معاشرہ چھوٹا سمجھتا ہے یا گلیمرس نہیں ہے؟ کتاب میں ایشٹن کوچر کا ایک کال ہے کہ سب سے سیکسی چیز محنت کرنا ہے. تیسری رکاوٹ ہے ذمہ داریوں کا جال، رسپانسبلٹی ٹریپ. قرضے، خاندان کی امیدیں، نوکری کی مجبوریاں، یہ چیزیں آپ کو باندھے رکھتی ہیں. کتاب میں کتے کے شیلٹر کی مثال ہے کہ کیسے لوگ ذمہ داری قبول کیے بغیر فیصلے کرتے ہیں. اچھا. اور چوتھی اور شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے خوف، فیئر. ناکامی کا خوف، نامعلوم کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف. حقیقی FT آپ کو ان سب سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے. آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں، آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں، آپ انتخاب کرنے والے ہیں، پیدائشی طور پر انتخاب کرنے والا.
जब कोई इन रुकावटों को पार कर लेता है, स्क्रिप्ट से बाहर कदम रख देता है, तो ये जो अनस्क्रिप्टेड जिंदगी है, ये दिखती कैसी है? इसकी खास बातें क्या हैं? किताब इसे एक खास माइंडसेट या रवैये से जोड़ती है। वो इसे फक्यू ज़हनियत कहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा सख्त लफ्ज है। हाँ, लेकिन इसका मतलब बदतमीजी नहीं है। इसका मतलब है आज़ादी का एहसास, हर किस्म की बैरूनी पाबंदियों से आज़ादी। कैसी पाबंदियां? हर तरह की, जैसे नौकरी की पाबंदी से आज़ादी, कब काम करना है, कहाँ से करना है, किसके लिए करना है, इसका फैसला आप खुद करते हैं। माली पाबंदियों से आज़ादी, कर्ज का बोझ, घर की किस्तें, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इसके खौफ से आज़ादी। यहाँ तक कि छुट्टी लेने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत से आज़ादी। वाह, ये तो वाकई आज़ादी है। मुसन्निफ ने इसकी कोई ज़ाती मिसाल दी? हाँ, एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताते हैं। उन्हें अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में ना एक चेक मिला, $11,000 का, ओह, जो कई महीने पहले का था, और वो उसे कैश करवाना भूल गए थे। भूल गए थे $11,000? जी, वो कहते हैं कि ये वाकया उनके लिए एक निशानी था कि वो सारिफियत के जाल से और हर वक्त पैसे की ज़रूरत के एहसास से आज़ाद हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी इस एक चेक पर मुनहसर नहीं थी। ये उस माली खुदमुख्तारी की अलामत थी जो अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी का मकसद है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कंट्रोल और खुदमुख्तारी की बात है। बिल्कुल, असल चीज़ है खुदमुख्तारी, ऑटोनॉमी, अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल वापस लेना। देखिए, जो स्क्रिप्टेड रास्ते हैं ना, उन पर आप हमेशा किसी न किसी पर मुनहसर होते हैं। आपका बॉस, आपकी नौकरी, स्टॉक मार्केट, हुकूमत। अनस्क्रिप्टेड जिंदगी का मकसद है इन इन्हिसारियों को ख़त्म करना। मुसन्निफ खुद बताते हैं कि उनकी अपनी दौलत का बहुत ही थोड़ा हिस्सा, शायद 2% से भी कम, रिवायती तरीकों से आया है, नौकरी, स्टॉक, रियल एस्टेट वगैरह से। अच्छा। उनके पास वो रिवायती रिटायरमेंट अकाउंट्स, IRA या 401k भी नहीं हैं, लेकिन वो माली तौर पर मुकम्मल आज़ाद हैं और अपनी मर्जी, अपनी शरायत पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही है वो बुनियादी आज़ादी जिसकी किताब बात करती है। माशी मजबूरियों से आज़ादी, मार्केट के रहमो करम पर होने से आज़ादी, दूसरों के असर से आज़ादी, और वो जो मामूल की घिसी पिटी ज़िंदगी है, उसके जबर से आज़ादी। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, तो ऐसा लगता है कि ये मवाद एक बुनियादी कशमकश को सामने लाता है। एक तरफ तो मुआशरे का वो गहरी जड़ों वाला स्क्रिप्ट है, जो बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन अक्सर आपसे आपकी आज़ादी, आपका इत्मीनान छीन लेता है। जी। और दूसरी तरफ है अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी का रास्ता, जो मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन जिसमें आपको मुकम्मल कंट्रोल, मकसद और रिवायत से हट के चलने का मौका मिलता है। बिल्कुल। और ये बात फिर से अहम है कि ये सिर्फ पैसे कमाने या बिजनेस शुरू करने की बात नहीं है। इसका दायरा बहुत वसी है। हाँ, ये असल में एक दावत है कि हम रुक कर सोचें, उन समाजी उसूलों पर, उन रिवायतों पर, अपने अंदर बैठे उन अकायद पर जिन्होंने शायद हमें एहसास भी नहीं होने दिया और हमारी जिंदगी को एक खास शक्ल दे दी। अगरचे किताब में एंटरप्रेन्योरशिप को अनस्क्रिप्टेड रास्ते के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन जो स्क्रिप्ट पर तनकीद है और जो आज़ादी की तलाश की बात है, वो तो हर उस शख्स के लिए अहम है जो महसूस करता है कि वो अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक नहीं जी रहा, या शायद वो जिंदगी नहीं जी रहा जो वो जीना चाहता था। सही कहा। तो आखिर में इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल ज़हन में आता है। किताब पूछती है, कौन या क्या आपका मालिक बन गया है? वो कौन से गैर तहरीरी उसूल, वो कौन सी खामोश तवक्कुआत, या वो कौन से सकाफती स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं जो किसी के फैसलों पर, किसी की जिंदगी पर बिना बताए असरअंदाज हो रहे हैं। और अगर कोई वाकई अपनी कहानी खुद लिखना चाहे, तो उसे इन सब नज़र आने वाले और ना नज़र आने वाले धागों से आज़ाद होने के लिए क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा और क्या कुछ नया बनाना पड़ेगा।